الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ذات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. وہی ہمارا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہ اپنے توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء اور صفات ہر اعتبار سے وہ اکیلا ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، بعد کے آنے والے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، سلف صالحین رحمہم اللہ کے اوپر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہم تک آئی ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، ہم ذی الحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور یہ ماہ ذی الحجہ جو عربی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس کے ابتدائی 10 دن بہت ہی اہمیت، فضیلت والے دن ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال جتنے محبوب ہیں، اتنے دوسرے دنوں کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال محبوب نہیں ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاد بھی پسند نہیں؟
یعنی اس 10 دنوں میں اگر آدمی نیک عمل کرتا ہے اس کے مقابلے میں جہاد بھی زیادہ محبوب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں الا یہ کہ ایک آدمی خلوص للہیت کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال اور جان کو لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے جنگ کے لیے، تاکہ اس کے کلمے کو بلند کرے، اس کے دین کو بلند کرے، اور وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کے نہ مال واپس آتا ہے اور نہ ہی وہ خود آتا ہے، تو اس آدمی کی فضیلت ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس کے بارے میں علماء اکرام نے، مفسرین نے لکھا کہ یہاں 10 رات سے مراد ذی الحجہ کے 10 ایام ہے، جو شروع سے لے کر کے 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک ہے۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری 10 رات تمام پورے سال میں تمام راتوں پر افضل ہے، وہ اس لیے کہ اس کے اندر شب قدر ہے۔ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو ابھی کا 1 سے لے کر کے 10 دن ہے، 10 تاریخ ہے، وہ تمام پورے سال میں تمام دن پر، یہاں تک کہ رمضان کے آخری عشرے کے دن پر بھی فضیلت والے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادتوں کو جمع کر دیا۔ اس کے اندر عرفہ ہے، اس کے اندر حج ہے، اس کے اندر قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی شعائر کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر جمع کر دیا ہے، اور اسی اہمیت کو دکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی رب ہے، وہ اپنے مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جگہ بجگہ اپنے مخلوقات کی قسم کھائی۔ اللہ نے قسم کبھی چاند کی قسم کھاتا ہے، کبھی سورج کی قسم کھایا، اس طریقے سے کبھی اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے دنوں کی قسم کھائی، اسی میں سے ایک 10 دنوں کی بھی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے، کہ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور اللہ کی وحدانیت کے بیان کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنی چاہیے۔ صرف ہم عید والے دن تکبیر کہتے ہیں اور دوسرے دن ہم تکبیر کہنا بھول جاتے ہیں۔ راہ چلتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا ہے اور تکبیر کرنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تکبیر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دعائیں معصورہ یاد ہیں اللہ کو یاد کرے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا اللہ کو ذکر کرنے سے دل کو اطمینان نہیں ہوتا؟ یعنی اللہ کو یاد کرنے سے یقیناً دل کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم یہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان ہمیں یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ یہ انسان اے اللہ جائے گا تو دنیا کے اندر خون ریزی برپا کرے گا، جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، لیکن دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ تو اس لیے ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آدمی کو عبادت کرنی چاہیے، نوافل کی کثرت ہونی چاہیے، ذکر و اذکار ہونے چاہیے۔ ہم تو 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ہی ہے، یہ تو فرض ہے، اس میں چاہے وہ 10 دن میں پڑھے، یہ 10 دن میں بھی پڑھنا ہے اور دوسرے دنوں میں بھی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم 10 دن پڑھ لیے اور سوچے کہ اب ہم معاف کر لیا، جیسے شارٹ کٹ ہمارے یہاں چلتا ہے کہ آؤ بھائی یہ سامان لے لو، اتنے میں جنت کا دروازہ لے لو، یا فلانے صاحب پیر صاحب خوش ہو گئے تو ہمارا معاملہ نکل گیا۔ نہیں، اسلام میں شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں مکلف کیا ہے ہر آدمی کو نماز کے لیے، اسلام نے مکلف کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے،
یہ نہیں کہ کسی کا دامن پکڑ لیا تو اللہ کے یہاں معاملہ نکل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دامن پکڑیں گے تو نہیں نکلے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ جو مانگنا ہے یہی مانگ لو، قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہوں، قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہوں۔ انہی 10 دنوں کے اندر ایک اہم دن ہے عرفہ کا دن، جو 9 ذی الحجہ ہے، کل، یعنی عرفات کے میدان میں کل حاجی لوگ حج میں ہوں گے، اور عرفہ کا دن کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ عرفہ کے دن حاجی اپنے گناہوں کی مغفرت کرواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اپنے غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، تو رب ہے اور میں تیرا فقیر بندہ ہوں، اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن غیر حاجی لوگ جو ہم لوگ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے ہمارے لیے ابھی میسر نہیں کیا، یا ہمارے ابھی تک ہمیں موقع نہیں ملا، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کے دن ایک خاص فضیلت رکھی ہے، اور کہا کہ صوم عرفہ انی احتسب علی اللہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ 1 سال پچھلے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور آنے والے سال کا بھی گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عرفہ کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لے، حالانکہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ 1 سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، 10 ذی الحجہ کو نہیں، 10 ذی الحجہ کو قربانی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، اس دن کھانا ہے، روزہ رکھنا اس دن صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، حرام ہے۔ تو 1 سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک جتنے لوگ بھی روزہ رکھ سکتے، لیکن آج تو 8 ذی الحجہ ہو گیا۔ آج تک جن لوگوں نے نفلی روزے رکھے ہوں گے، جتنے بھی اللہ نے میسر کیا، لیکن اگر نہیں رکھے تو کل کا روزہ رکھیں، ضرور رکھیں، کیونکہ ایک دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے 1 سال پچھلا چھوٹے موٹے گناہ اور آنے والے 1 سال کے آنے والے سال کے چھوٹے موٹے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ رہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھتے تھے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور اس طریقے سے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ یا اس طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اس کے اندر دوسری جو شعائر ہے عرفہ کے بعد، وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اس دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنے جانور کو قربان کرتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس جانور کے قربانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازے اور اس کے گناہوں کو کفارہ کرے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام من عیدنا اہل الاسلام، کہ مسلمانوں کے لیے عرفہ کا دن اور قربانی والا دن اور مینا میں جتنے دن، وہ 3 دن جو 11، 12، 13 یا ایام تشریق جو بولتے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے لیے عید کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، تہوار کا دن ہے۔ عرفہ کا روزہ جو حاجی ہے اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے، جو غیر حاجی ہے اس کو روزہ رکھنا ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو فضیلت حاصل ہوگی، نہیں رکھتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ اور قربانی سے لے کر کے 10، 11، 12، 13 یعنی 4 دن، یہ 4 دن قربانی والا دن ہے، کھانے پینے والا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے عید ہے، یہ ہمارے لیے عید ہے۔ تو یوم النحر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کوئی اگر دن ہے تو یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، کیونکہ اس دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی قربانی کو پیش کرتا ہے۔ اور ایک قربانی، اگر کسی کے پاس 1 سے زیادہ کی سہولت ہے تو زیادہ کرے، اگر ایک آدمی کے پاس ایک نام کی قربانی ہے، ایک قربانی ہے، تو وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اگر گارجین کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے اور نیت کر رہا ہے کہ اے اللہ یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اس کو قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ البتہ اگر کسی کے پاس سہولت ہے، زیادہ کرنے کی طاقت ہے، تو وہ 1 سے زیادہ بھی کرے۔ لیکن
اگر کوئی آدمی سہولت کے بعد، وسعت کے بعد، کشادگی کے بعد، پیسے ہیں، مال ہیں، ابھی اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوں گے، اور جب قربانی کرنے کی بات آتی ہے تو قربانی نہیں کرتا، ایک بھی نام نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ ایسا آدمی جس کے پاس وسعت ہو، طاقت ہو، اور وہ قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، ایسا آدمی ہمارے مصلی پر نہ آئے، عیدگاہ کے دن عید کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، یعنی اس کے لیے عید ہے ہی نہیں، عید اس کے لیے ہے جو قربانی کرتا ہے۔ اور قربانی میرے بھائیو سوچیں، یہ قربانی ایک شعار ہے اسلام کا، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنت و ابیکم ابراہیم، اے لوگو یہ قربانی کا دن جو ہے وہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے سنت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگاتار 3 دنوں تک اپنے بیٹے کو، بڑھاپے کا سال ہے، 100 سال کی عمر ہو چکی ہے، بیوی 80 سے زیادہ عمر کو پار کر چکی ہے، 90 سال میں پہنچ چکی ہے، اولاد نہیں ہے، خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ اب تمہیں بیٹا ہونے والا ہے، بچہ ہونے والا ہے، تمہیں بھی وارث ملے گا، تمہیں بھی اولاد ملے گی، کہتے ہیں فرشتوں سے میں بوڑھا آدمی، میری بیوی باز ہے، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، اب کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، وہ اپنی نعمتوں سے کسی کو مالا مال کر دے گا۔ کن فیکون، اللہ تو جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے صرف کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اے ابراہیم، اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کے دربار میں کبھی کسی خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ 100 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، آپ کی بیوی 100 سال کے قریب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اولاد ہوتی ہے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ بچے کو جا کر کے کسی صحرا میں چھوڑاؤ جہاں آج کعبہ موجود ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے، اس کے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ پھر اس کے بعد جب شعور کو پہنچتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام، اب سوچیں کہ 100 سال کے بعد اگر ہمیں اولاد ہو یا کسی کو بڑھاپے میں اولاد ہو، 50 سال اگر اولاد سے محروم ہے آدمی، اور اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد دے رہا ہے، 50 سال 60 سال کی عمر، اس کی خوشی کتنی ہوگی، اس کی خوشی کتنی ہوگی۔ اور کچھ دنوں کے بعد اس چیز کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ اب مجھے حوالے کر دو۔ ایک باپ اپنے صبر کا امتحان دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اے اپنے بیٹے کو میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ قربانی محلے میں کھڑے ہو کر کے چیخنے اور چلانے کی قربانی نہیں ہوتی کہ میں نے 10,000 کا بکرا لیا، 1 لاکھ کا بکرا لیا، 2 لاکھ کا بکرا لیا۔ قربانی نام ہے اخلاص کا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے لوگو، قربانی کے گوشت اور قربانی کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ تم جانور ذبح کرتے ہو، خون زمین پر پڑ جاتا ہے، دفن کر دیتے ہو، اور گوشت کو تم اپنے پیٹ میں کھا لیتے ہو، اللہ کو نہیں پہنچتا۔ لیکن اللہ کو تمہارا تقوی، تمہاری خوشنودی، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے کہ تم نے اس جذبے کے ساتھ قربانی کیا یا نہیں جس جذبے سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا تھا۔ سوچے 100 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں، لگاتار خواب دیکھا، بیٹے کو بتایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ میں کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی کون تھا؟ خلیل اللہ کا بیٹا تھا، اسماعیل ذبیح اللہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر ڈالیے جو ہو رہا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، ذرا بھی آپ شفقت محبت سے پیش مت آئیے، جس رب نے آپ کو عطا کیا ہے اسی کے حوالے کر دیجئے۔ لے کر کے حضرت ابراہیم راستے میں چل رہے ہیں، راستے میں شیطان آیا، بیٹے کو بھڑکایا، کہا کہ تمہارا ابا تمہیں قربان کرنے، ذبح کرنے لے کر کے جا رہے ہیں، کہیں تمہیں ایسی جگہ لے کے نہیں جا رہے، مہمان کے یہاں لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ بیٹا بھی حضرت ابراہیم کے تھے، انہوں نے کہا یہ تو مجھے معلوم ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قربان ہو رہا ہوں۔ شیطان ناکام و نامراد ہوا، وہاں سے دوڑا ہوا حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بوڑھی بیوی کو نہیں بچائے تھے کہ ماں کی ممتا اگر محبت غالب آ گئے، اگر باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو ماں اس کے لیے جھگڑ جاتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے ماں کو اپنے بیٹے سے۔ 100 سال کی عمر ہے،
90 साल की उम्र के करीब हैं हैत हाजरा। उनके बेटे को हैत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल करके निकले कि मैं जा रहा हूँ मेहमान के यहाँ। झूठ नहीं बोला जैसे कि लोग बोलते हैं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला के मेहमानी को पेश करने जा रहे थे, इसलिए झूठ नहीं था, उन्होंने हीला से काम लिया था। उसके बाद वो निकलते तो शैतान दौड़ा हुआ आता है, कहा कि तुमको पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारा खाविन, तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को कहाँ लेके गया है? कहती है कि मुझे पता है वो मेहमान क्या नहीं, वो तो ले करके गए हैं कि तुम्हारे बेटे को अपने हाथों से ज़बह कर दें, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दें। बीवी भी हज़रत हाजरा थी, कहती है हाय मेरे खाविन के ऊपर, हाय अफसोस, काश मेरे खाविन ये कह करके जाते कि मैं तुम्हारे बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए जा रहा हूं, तो मैं उनके साथ खुशी खुशी जाती और कहती अपने बेटे को अल्लाह के सामने, अपने नज़रों के सामने, अल्लाह के सामने कुर्बान होते हुए देखती। यह है हाजरा की कुर्बानी थी, हैत इब्राहिम की कुर्बानी थी, और इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी है। ये जज्बा होना चाहिए। ये जज्बा जब तक आएगा नहीं, कुर्बानी के असरात नहीं मिलेंगे। हम मोहल्ले में एक जानवर खरीदते हैं, पूरे मोहल्ले में पूछते रहते हैं तुम्हारा जानवर कितने का है? इतने का है, मैं तो इतने का लाया हूँ। दिखाते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे का है। मेरे भाइयों, पैसे की कुर्बानी नहीं है, जज्बे की कुर्बानी होती है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे सूरतों को नहीं देखता कि तुम कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो। तुम्हारे बॉडी को नहीं देखता कि कितने मतलब स्टैंडर्ड लाइफ, कितने अच्छे कपड़ा पहने हुए हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों के अंदर छुपे हुए तकवा को देखता है, तुम्हारे नियतों को देखता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। नमाज पढ़ने आए हैं, इरादा अगर अल्लाह की खुशनुदी है तो नमाज अल्लाह के लिए है। इरादा ये है कि लोग कहें कि नमाजी है, कोई फ़ायदा नहीं। हज करने के लिए जा रहे हैं, माला पहन के जाते हैं, जैसे लग रहा है कि मैदान कारज़ार में जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट के लिए जा रहे हैं, अवार्ड और सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं। लोग माला पहन करके आते हैं, पूरा काफिला चलता है, 20-25 लोगों का काफिला चलता है, गाड़ियों का काफिला चलता है। हाजी साहब जा रहे हैं, हाजी साहब फिर आते हैं तो फिर काफिला जाता है। अगर नीयत अल्लाह की खुशनुदी नहीं है तो इस दरबार से भी नाकाम नामुराद जाओगे, हज कबूल नहीं होगी। हज की कबूलियत के लिए शर्त है कि नीयत खालिस हो। हर अमल की कबूलियत के लिए शर्त है कि नीयत खालिस हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर हो। तो ये कुर्बानी की कबूलियत के लिए भी ये शर्त है कि कुर्बानी अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हो, सिर्फ उसी की मोहब्बत के लिए हो, सिर्फ उसी के लिए हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर हो। कुर्बानी हमने अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं की, बहुत सारे लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका अगला पिछला सारा गुनाह माफ़, हम उनके नाम से, उनको हमारी कुर्बानी के मोहताज नहीं, कुर्बानी के मोहताज हम हैं। हमारे पास गुनाह हैं, हम कुर्बानी पेश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका अजर सवाब देगा। तो हैत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बच्चे को लेकर के मीना के मकाम पर आते हैं तो हैत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बे अब्बा जान, मेरे पाँव में रस्सी बांध दीजिएगा। बेटा है, खुद बढ़ के कह रहा है, और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा। ऐसा ना हो कि छुरी चलाने का जब वक्त आए आपका हाथ कपकपा जाए और आंखों से बेटी की मोहब्बत गालिब आ जाए और आप अपने जो आपको हुक्म दिया गया है वो आप छोड़ दें। हमारा बेटे, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाए तो हम कितने नमाजें छोड़ देंगे, कुर्बानी तो छोड़ो। हमारे बच्चे को अगर तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास जाने के तो दूर, अल्लाह के साथ शिर्क भी कर लेते हैं। वो फला कोई बताएगा कि तुम्हारे बच्चे को फला साहब के पास जाओ, झाड़ फूक कर देगा, सही हो जाएगा। वो फलाने बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, वहां पहुंच जाओ, उसके पास, उसके दरबार में हाजिर लगा दो कि तुम्हारा बच्चा सही हो जाएगा। एक चादर चढ़ा दो, हो जाएगा। एक मुर्गा पेश कर दो, हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए क्या कहा कि बेटे की मोहब्बत, बेटे को देखिए कैसे करे कि अपने आंखों पे पट्टी बांध लीजिएगा कि मेरी कहीं बाप की जो मोहब्बत है, शफकत गालिब आ जाए और आपकी छुरी न चल पाए। उसके बाद जब छुरी चलाने का वक्त आया, छुरी के अंदर तासीर होती है काटने की, लेकिन अर्श से परवाना आ गया कि ऐ छुरी, खबरदार, आज तुम्हारी ताकत हमने छीन ली है। इसी इब्राहिम को हमने आग से बचाया था और आज तुम्हारे इसी के बेटे को हम तुमसे बचाते हैं, तुम चलना मत। अल्लाह ने कहा कि ऐ इब्राहिम कद सदक़्ता रोया, ऐ इब्राहिम
آپ نے خواب کو سچ میں بدل دیا، اور اسی کا پروانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا، گھر سے ہجرت کرنی پڑی، باپ سے حق کے لیے لڑنا پڑا، باپ نے گھر سے نکال دیا، محلے والوں نے نکال دیا، صرف اس لیے کہ کہنا تھا کہ بس تم لوگ سچ ہو، ہمارا معبود جھوٹا ہے، یہ کہنا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے سمجھوتا نہیں کیا، کہا کہ نہیں، چاہے یہ اللہ کی زمین ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے لیکن ہم شرک پر نہیں مریں گے، شرک کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے۔ بیوی بچے کو لے کر کے زیارت ہجرت کر گئے، چلے گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طرح طرح سے آزمایا، بچے کو قربان کرنے تک کی بات آ گئی، قربان کر دیا، کہا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو طرح طرح سے آزمایا ہے، آپ نے صبر کا دامن پکڑے رکھا اور آپ نے ہر فرمائش کو پوری کی۔ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، انعام سنیے ابراہیم آپ کو کیا ہے، ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بناتے ہیں۔ یہ امامت ایسے ہی نہیں ملتی، یہ سیادت ایسے ہی نہیں ملتی، یہ قیادت ایسے ہی نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے ایمان کی بھٹی میں جھونکنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی خلیل نہیں بن گئے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم، اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا دیا کہ تم میرا دوست ہو۔ اللہ کے خلیل بننے کے لیے اپنے آپ کو اپنے دوست کے ساتھ وفاداری کرنا پڑے گا۔ دو دوست ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دوست میرے پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو آپ کا دوست نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس اللہ کا دوست بننے کے لیے اپنے آپ کو اس اللہ کے فرامین پر عمل کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندے بنیں گے۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانے کے لیے جتنے بھی پیمانے پر آزمایا، جتنی بھی مصیبتیں دیں، ساری مصیبتوں کو برداشت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں تیرا ہوں، اے اللہ میں تیرا ہوں۔ تبھی پروانے آیا انی جاعلک للناس اماما۔ تو یہ جو 10 دن ہے، ابتدائی 10 دن، اس کے اندر کل کا جو دن ہے وہ خاص ہے، عرفہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے۔ اس کو ایک دن روزہ رکھنے کی برکت یہ بتلائی گئی کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والا، یعنی 2 سال کے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ صغیرہ گناہ ہے یعنی آدمی بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، انسان غلطیوں کا مجسمہ ہے، پتلا ہے، تو اگر کل کے روزے اگر آدمی رکھتا ہے تو اس کے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا اس روزے کی برکت سے۔ اور پرسوں کا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، قربانی کرنے کا دن ہے۔ تو قربانی کریں، سب کے پاس قربانی ہوگی، قربانی کریں تو اس اخلاص اور للہیت کے ساتھ کریں، جس اخلاص اور للہیت سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اللہ ہم سے وہی جذبہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس سے اچھا تو ہے کہ ہم اس کے پیسے کو ہم کسی غریبوں میں دے دیں، قربانی نہیں کریں۔ نہیں بھائی، قربانی ہمارے لیے اللہ کا ایک شعار ہے، اس کو ہم کو باقی رکھنا ہے۔ اور پیسہ جہاں تک دینے کی بات ہے، آپ دین سال بھر دیتے رہیے، لیکن جب قربانی کی بات آئے تو اللہ آپ کے نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے خلوص کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ہم سے اللہ نے بیٹا نہیں مانگا ہے، اگر اللہ ہم سے بیٹا مانگتا تو وہ بھی کرنا پڑتا، اللہ ہمارا جذبہ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے جانور مانگتا ہے، وہ بھی خلوص کے ساتھ، وہ بھی جانور کو ہم کھاتے ہیں، اللہ کو ہمارا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، بس ہماری نیت پہنچتی ہے۔ اس لیے کل کے دن کو عرفہ کا روزہ رکھیں اور پرسوں جب قربانی کریں، یہاں کریں یا اپنے ہاں ہندوستان میں یا اپنے ملک میں، وہاں کے حساب سے جو 10 ذی الحجہ ہے، وہاں کا جو 10 تاریخ ہے، بقرعید کے دن جس دن قربانی پیش کریں تو وہ جذبہ دکھائیں اور ریا اور دکھاوا سے محفوظ رہیں کہ کون کتنے کا جانور لیا، وہ مسئلہ نہیں ہے، بس جذبہ ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع سے ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کیونکہ تبوک کے میدان پر جانا تھا، دور تھا، گرمی کا موسم، سامان کم تھے، پیسے کم تھے، سب لوگ زیادہ سے زیادہ مال لے کر کے آئے۔ ایک صحابی 1 سے 1.5 کلو کھجور لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کھجور تمہارے پاس تو کھجور کے باغات نہیں ہیں، تم یہ کہاں سے لائے ہو؟ تم فقیر کلاش آدمی، مسکین آدمی، تمہارے پاس کھانے کے بھی کبھی کبھی نہیں رہتا، مزدوری کرتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، لے کر کے آتے ہو، تم کہاں سے لے کر کے آئے؟ 1 سے 1.5 کلو کھجور، اللہ نے ہم کو تو اس سے اچھا بنایا ہے۔
ان لوگوں نے سوچے کہ ان کا ایمان کا جذبہ کیسا تھا. صحابہ اکرام نے ایسے ہی رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس طرح سے چلنا پڑے گا. بیچارہ کہتا ہے, وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فلاں یہودی کے کھیت میں رات بھر پانی ڈھو ڈھو کر کے پٹایا ہے. وہ پہلے ہمارے طرح موٹر والا سسٹم نہیں تھا, پانی کو کنویں سے بھر کر کندھے پر لاد کر کے اور پٹانا پڑتا تھا. میں رات بھر مزدوری کیا ہوں اور اس کے بدلے میں یہ مزدوری میں یہ کھجور ملا ہے اور اس کو میں اللہ کے راہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو لیا اور سارے جتنے بھی مالوں کا ڈھیر پڑا تھا سب پر چھڑکا کہ یہ سارے ڈھیر ایک طرف اور یہ اتنا سا کھجور ایک طرف, یہ سب پر بھاری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ جذبہ دیکھتا ہے. اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے, اخلاص کو دیکھتا ہے. اگر کوئی آدمی 10,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تاکہ اس کا نام ہو, تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا خرچ کرنے والا ہے, اور کوئی آدمی 1 روپیہ 1 ریال خرچ کر رہا ہے چپ چاپ تاکہ اس کو کسی کو پتہ نہ ہو, تو وہ 10,000 ریال اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے اس 1 ریال کے مقابلے میں. اور 1 ریال کی نیکی جو ملے گی وہ ملے گی, لیکن 10,000 ریال کی نیکی تو ملے گی نہیں, اور ساتھ میں گناہ بھی ملے گا ریا کے لیے. تو اس لیے قربانی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے, اس کی رضا کے لیے اخلاص اور جذبے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں, بدعتوں سے محفوظ رہیں. بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں, ایسا کرنا درست نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عرفہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے, ہمیں حلال رزق دے اور حرام سے محفوظ رکھے. ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. ہمیں سے جو لوگ پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمیں سے جو لوگ مقروض ہیں, قرض کی ادائیگی پہ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیاں پیدا فرمائے. ہمیں سے جن کی بچیاں شادیوں کے لیے ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی آسانیاں پیدا فرمائے. ہمیں سے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے رحمتوں کی سائے میں جگہ دے. اور جن کے والدین بحیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی صحت و تندرستی کے ساتھ ان کی زندگی کو دراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر